ان الحیات عقیدۃ و جہاد صلی تمام مومنین سے گزارش ہے کہ رسول اللہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مرحوم سید قیصر علی ابن سید ابن علی صاحب بسم اللہ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد میں نے امام حسین علیہ السلام کے پہلے مبارک سے نکلے ہوئے خوبصورت سے جملے کو میں نے کلام قرار دیا، جس میں امام حسین نے زندگی کا مقصد لوگوں کو بتایا کہ اچھی زندگی گزاری کیسے جاتی ہے اور کون سی زندگی ایسی ہے کہ جسے ایک خوبصورت زندگی کہا جا سکے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی 2 چیزوں کا نام ہے، حیات 2 چیزوں کا نام ہے۔ ان الحیات عقیدۃ، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اچھا ہو، اور زندگی اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی سے آخری لمحے تک جہاد کرتا رہے۔ مولا نے یہ 2 چیزیں جو ہے آپ دن میں مکمل مجلس سن چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ساتھ کرتے ہوئے ایک خوبصورت سے زندگی اپنے سننے والوں کے حوالے کرو۔ ماشاءاللہ سالوں بھر آپ کے یہاں مجلس سے سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن بس میں تھوڑا سا توجہات کو اگر آپ بیدار رکھیں تو ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ زندگی اچھی 2 چیزوں سے بنے گی، ایک تو عقیدہ اچھا ہو، دوسرے اس عقیدے پر انسان باقی ہو۔ دیکھیے عموماً کہا جاتا ہے نا، ایک نعرہ سے بات ہو ہمارے یہاں سماج میں، معاشرے میں یہ بولا جاتا ہے کہ انسان وہی کامیاب ہے جس کا خاتمہ بخیر ہو۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ لفظ بولی جاتی ہے کہ جس کا خاتمہ بخیر ہو۔ تو آئیے ذرا مولائے کائنات سے پوچھا جائے کہ مولا اچھی زندگی کہتے کسے ہیں، خوبصورت زندگی کہتے کسے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ کی حکمت والے جب آپ چیپٹر میں آئیں گے تو 10ویں حکمت ہے جو مولائے کائنات نے ایک خوبصورت زندگی کے حوالے سے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ خالق الناس مخالطۃ ان متم ماہا بقوا علیکم۔ کہا کہ خوبصورت زندگی کہتے کسے ہیں کہ لوگوں میں اس طریقے سے زندگی گزارو، لوگوں کے درمیان اس طریقے سے رہو کہ جب تک تم لوگوں کے درمیان رہو تب تک لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں، تمہیں دیکھنے کی خواہش کریں، تمہیں ڈھونڈنے کی خواہش کریں، اور جب تم دنیا سے اٹھ جاؤ تو لوگ تم پہ رونے پہ مجبور ہو۔ یہ لفظ میں نے کیوں رکھی آپ کی خدمت میں کہ لوگ رونے پہ مجبور ہو، تمہاری اچھائیاں یاد کر کر کے روئیں۔ یہ ہے خوبصورت زندگی۔ تو آپ نے زندگی تو ملاحظہ فرما لیا، اب ہماری زندگی میں عقیدے کا کہاں تک دخل ہے کہ عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ بھئی حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، عقیدے کے حوالے سے حضور گفتگو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔
یہ بالکل فائن ڈیفائنڈ ہے اور کھلا ہوا بیان ہے کہ جس کا عقیدہ اچھا نہیں، جس کا عقیدہ محکم نہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ ہے عقیدے کے حوالے سے گفتگو۔ اچھا، ایک دیکھیے بہت سارے ایسے مفہوم ہیں، یہ مجلس مدرسے میں ہو رہی ہے، بڑا اچھا مقام ہے، تو ایک بات اور میں آپ کی خدمت پہ کہوں، بہت سارے ایسے مفہوم ہیں ہمارے یہاں کہ جس کا ترجمہ ابھی تک ہو ہی نہیں پایا، یا جس کی وضاحت ابھی تک نہیں ہو پائی۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ دیکھیے، ایک ہے مفہوم عقیدہ۔ عقیدہ ایک ایسا مفہوم ہے، جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، عقیدہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ آج تک واضح نہیں ہو سکا کہ عقیدے کا ترجمہ کیا ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدے کا ترجمہ کیا ہے، یہ آج تک واضح نہیں ہو پایا۔ ہاں بس اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا؟ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں، جیسے مرنے کے بعد، جو لوگ راستے میں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے مجلس میں ایک دو بات آپ کی خدمت میں اور خاص طور سے اس حوالے سے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدے سے ہمارے یہاں ایک بات ہمارے سماج میں جڑی ہوئی یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد فوراً حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مردہ ادھر اس زندگی کو چھوڑ کے اگلی زندگی میں جاتا ہے تو اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک پیریڈ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، ایصال ثواب سے یعنی مجلسوں کے ثواب کے ذریعے سے، قرآن کے ثواب کے ذریعے سے، یا اور بھی جو ہم خیرات کرتے ہیں اس کے ذریعے سے مردوں کو ثواب میں شامل کیا جاتا ہے۔ سمجھ کے سنیے گا، سپوز دیٹ قبلہ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا میرے والد صاحب کی اتنی نمازیں ہیں، یہ آپ پڑھوا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب آئے کہنے لگے ہمارے والد صاحب کے روزے رہ گئے تھے آخر حیات میں، چونکہ بیمار تھے پڑھ نہیں سکے، روزہ نہیں رکھ سکے، تو آپ یہ رکھوا دیجئے گا کسی سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کسی سے روزہ رکھوا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے چونکہ والد صاحب حج پہ نہیں جا سکے تھے طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے، کہنے لگے حج بھی ہو جائے گا۔ اتفاق سے ایک صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور تھے، انہوں نے دیکھا ارے ان کے مذہب میں تو ایسا ہوتا ہے، ان کے مذہب میں مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچایا جاتا، تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور وہ اگلے دن جو ہے، چونکہ اب تک جو پیسہ انہوں نے دیکھ لیا تھا سامنے، اب تک جو پیسہ لے کے وہ صاحب آئے تھے قبلہ کے پاس، وہ 100 روپے کی گڈی تھی، اگلے دن جو صاحب لے کے آئے اس حال ثواب کی غرض سے، وہ 500 روپے کی گڈی لے کے آئے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، نمازیں رہ گئی ہیں؟ کہا نہیں، نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا پھر روزہ رہ گیا ہوگا؟ کہا نہیں، روزہ بھی ہو گیا تھا۔ کہا بھائی پھر بات کیا ہے، حج چھوٹ گیا ہے تو حج بدل کروا دے۔ کہا نہیں، حج بھی تمام تھا۔ کہا بھائی پھر یہ پیسہ کیوں لائے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا قبلہ بس آہستہ سے کان میں جھک کے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے، آپ ایسا کیجئے کہ کسی سے کلمہ پڑھوا کے کلمہ ان تک پہنچوا دیجئے۔ آپ معاملہ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی سے کلمہ پڑھوا کے وہاں تک پہنچوا دیجئے۔ تو قبلہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا بھائی ہمارے یہاں عمل تو ٹرانسفر ہوتا ہے، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ بھائی صلوات پڑھے۔ دیکھیے ابھی کم افراد ضرور ہیں، ہاں لیکن جو لوگ راستے میں ہیں وہ بھی آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ، میں جب کم سمجھ کے پڑھ نہیں رہا ہوں تو آپ کم سمجھ کے سن کیوں رہے ہیں؟ ایک نعرہ تو دیکھیے جس کا عقیدہ مکمل نہیں، اور عقیدہ وہ دولت بھی نہیں جو ٹرانسفر ہو جائے، عمل تو بھیجا جا سکتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے مفہوم کا ترجمہ نہیں ہو پاتا۔ کیا ہے؟ کہا اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ، چونکہ بہت سارا اتنا وقت بھی نہیں ہے، مجھے پلٹ کے جانا بھی ہے، تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کی وضاحت کر سکوں۔ ہاں لیکن اپنے نوجوان بھائیوں سے اتنا ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجمل اعتبار سے عقیدہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ، سرکار ختمی مرتبہ آخری رسول ہے، یہ عقیدہ، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے،
یہ عقیدہ جناب توجہ کرتے رہیے گا، جناب زہرا ملکہ شفاعت ہے، یہ توجہ کر رہے ہیں، آنسو ذریعہ نجات ہے، یہ عقیدہ۔ عقیدے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ سارا معاملہ ہی مجلس کا آنسوؤں پر ٹکا ہوا ہے، سارا معاملہ ہی مجلس کا رونے پہ ٹکا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں نا کہ آنسو ذریعہ نجات ہے۔ تو کیا ہر آنسو ذریعہ نجات ہے؟ تو پھر کون سا آنسو ذریعہ نجات ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ایک معنی خیز مجلس کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں، آنسو ذریعہ نجات ہے، اگر بات آ کے یہاں پہ رک جائے، انسان کی حقیقت اس کی آنکھوں میں چھپی ہے، انسان کی کائنات اور زندگی اس کی آنکھوں میں چھپی ہے، انسان اپنی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات کرتے ہوئے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ توجہ کیجئے، میں کیا کروں، اگر آپ مفہومی مجلس سننے کی آتی ہے اور مجلس پہنچنی چاہیے آپ تک، اگر کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے، اور یہ بالکل طے ہے۔ مولا نے کہا کہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے، انسان کی کائنات اس کی آنکھوں میں چھپی ہے۔ میں یہ آنکھوں کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجلس کا عنوان ہے آنسو ذریعہ نجات ہے۔ توجہ کیجیے گا، آنسو ذریعہ نجات ہے، یہ ہے مجلس کا عنوان۔ اب جو مجمع آ گیا ہے میں اس کے حوالے مجلس کرنا چاہتا ہوں۔ آنسو ذریعہ نجات ہے، پیغمبر اکرم جناب ابو ذر غفاری کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کہا ابو ذر، وہ آنکھیں اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں جن آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا۔ متوجہ رہیے گا، وہ آنکھیں اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں جن آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا۔ متوجہ رہیے، کبھی کسی ہنستے ہوئے آدمی کو دیکھ کے کسی نے نہ پوچھا ہوگا کہ کیوں ہنس رہے ہو، لیکن روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے ہر آدمی پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو۔ کیوں؟ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے کہ نہیں ہے، لیکن کبھی کسی کے یہاں ایسا ہوا کہ ہنستا ہوا بچہ پیدا ہو؟ ہمیشہ روتا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر رونے سے حیات نہ ملتی تو کیوں روتے؟ متوجہ رہیے گا، اگر رونے میں زندگی پوشیدہ نہ ہوتی تو ہم کیوں روتے؟ اگر رونے سے حیات نہ ملتی، رونے سے زندگی نہ ملتی تو پھر رونے کا مقصد کیا تھا؟ میرے عزیزوں، تیوہار آتے ہی اس لیے ہے تاکہ ہم خوش ہوں، تاکہ خوشی منا سکیں۔ دنیا کے جتنے بھی تیوہار ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم خوش ہو سکیں، خوشی منا سکیں۔ بھائی میرے عزیزوں، لیکن عجیب اس قوم کی بناوٹ ہے، یہ سال بھر محرم کا انتظار کرتی ہے کہ محرم آئے اور ہم حسین پر روئیں، محرم آئے اور ہم حسین کا ماتم کریں، حسین کے آنسو بہائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیوہار آتے ہیں خوشی کے لیے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ رونے میں حیات پوشیدہ ہے، رونے میں زندگی پوشیدہ ہے، رونے سے حیات ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سال بھر حسین پر رو کے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلی وہ قوم ہے جو زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سلمان پڑھے ہم سال بھر حسین کا ماتم کر کے اپنے تیوہار کا آغاز محرم سے کر کے ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے وہ لوگ ہیں، ہم اکیلی وہ قوم ہے جو زندہ ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ نعرہ صلوات ہو اے ابو ذر، جن آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا وہ آنکھیں اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ نے سنی پیغمبر کی نصیحت۔ اب ذرا سا قرآن کا جامع بھی پہنا دیا جائے گفتگو کو، تاکہ گفتگو اور معتبر ہو جائے۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بندوں کی دو صفتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک سجدہ دوسرے گریہ، ایک سجدہ دوسرے اس کے آنسو، دوسرے اس کا گریہ۔ یہ دو صفتیں اللہ کو بہت پسند ہے بندوں کی۔ میرے عزیزوں، ایک بات پوچھوں آپ سے، ایک چھوٹا سا سوال اپنے نوجوانوں سے۔
یہ بتائیے کہ بندوں کا اللہ سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل ہے یا اللہ کا بندوں سے راضی ہو جانا یہ زیادہ مشکل ہے؟ کون سا کام زیادہ مشکل ہے؟ تو ہر صاحب عقل، ہر صاحب شعور یہی کہے گا کہ بندہ تو دن بھر اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کا بندوں سے راضی ہو جانا یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ سخت ہے، چونکہ ہم اعمال کرتے ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھئی اب تو سسٹم اور بدل گیا، ہم اپنے آپ سے راضی نہیں ہو پا رہے ہیں، لوگ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ دوسروں کی گواہی لے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مولانا فرما رہے ہیں تو بندوں کا اللہ سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل، اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ زیادہ آسان۔ بھئی ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے سماج میں، لیکن میرے عزیزوں معصومین کے اقوال میں معاملہ الٹا ہے۔ جب آپ دعائے کمیل کی تلاوت فرمائیں گے نا تو کیا لکھا ہوا ہے؟ یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے۔ تو معاملہ الٹا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ راضی نہیں ہوتا، معاملہ الٹا ہے، ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے۔ بھئی اکثر کہتے ہیں نا اللہ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، اللہ نے ہمارا وہ کام نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ ہم ساری نوٹیفیکیشن اللہ کو دے کے آئے ہیں کہ ہم کہتے رہیں اور آپ کرتے رہیں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی لگ رہا۔ تو معاملہ الٹا ہے، دعائے کمیل کا فقرہ ہے یا سری الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے۔ تو اللہ بندوں سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے، بندے اللہ سے دیر میں راضی ہوتے ہیں۔ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، مجلس سنتے رہتے ہیں آپ۔ اللہ بندوں سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ بندوں سے اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ کبھی ایک معمولی سے سجدے پہ راضی ہے، کبھی آنسوؤں کے 2 قطروں پہ راضی ہے۔ چونکہ میں نے کہا نا کہ اللہ کو بندوں کی 2 صفتیں بہت پسند ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریہ۔ ایک صلوات پڑھو۔ اب متوجہ رہیے گا، ایک ایک جملہ مجلس کا بڑا قیمتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے نصیحت فرمائی، ابو ذر وہ آنکھیں اللہ کو نہیں پسند، ان آنکھوں کا اللہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، اس لیے ہے کہ وہ آنکھیں جو دنیا میں رو لیتی ہیں وہ آخرت میں سرخرو ہو جاتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایتوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو آنکھیں جن میں پانی نہیں ہوتا وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب اردو ادب پڑھنے والے موجود ہیں، ایک ایک جملے میں پوری پوری تاریخ ہے جسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آنسو اللہ کو کتنے پسند ہیں، توجہ کیجئے گا۔ رونے سے ثواب ملتا، متوجہ ہیں؟ رونے سے ثواب ملتا ہے، تو کیا ہر رونے سے؟ توجہ، رونے سے ثواب ملتا لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے۔ اے کاش متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں بالکل وضاحت نہیں کروں گا اس لیے کہ وضاحت کرنے سے گفتگو کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے۔ سمجھ کے رونا یعنی معرفت کے ساتھ رونا۔ اچھا اسی بات کو پلٹ لیجئے تاکہ لطف آ جائے۔ رونے پر جنت ملتی ہے، نہیں متوجہ ہوئے، میں اب تک تو پہنچ بھی جانا چاہیے تھا۔ رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے۔ نہیں توجہ، رونے پر، بھئی پہلا جملہ کیا کہا میں نے؟ رونے پر ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے۔ جملے کو پلٹیے، رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر، معرفت کے ساتھ رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے۔ ایک جملہ کہوں سب کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو فیض مجلس ہے خدا کی قسم کہ ہمارے یہاں جتنا بزرگ سمجھتا ہے اتنا ہی بچہ سمجھتا ہے، یہ بھی فیض مجلس ہے۔ رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ بھائی متوجہ رہیے گا، میرے گفتگو بائے تکمیل تک پہنچے۔ رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں، اب چاہے جگہ نہ معلوم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رونے سے، پھر رو رہا، رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ سمجھ کے رونے پر علیہ السلام
کتاب میں نہیں ملا کہ حر کی ایک وقت کی نماز بھی صحیح ہو، ایک سجدہ بھی صحیح ہو، ایک رکوع بھی صحیح ہو، لیکن حسین کے بچوں کے آنسوؤں کو سمجھ گیا تھا۔ حسین کے بچوں کے آنسوؤں کو سمجھ گیا کہ یہ جو رونے کی آواز آ رہی ہے اس گریے کا ذمہ دار میں ہوں۔ سلوات پڑھے نا محمد۔ چونکہ رونے پر ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن سمجھ کے رونے سے لوگ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اگر معرفت کے ساتھ آنسو بہایا جائے، معرفت کے ساتھ رویا جائے تو یہ رونا بڑا کمال کا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن کیا یہ ہمارے آنسو سنت کے دائرے میں پہنچ گئے؟ کیا ان پہ سنت کا لیبل لگ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، چونکہ جب تک ہم اپنے آنسوؤں کی تاریخ نہیں بتائیں گے، جب تک ہم اپنے آنسوؤں کو، بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ جب تک ہم تاریخ میں نبی کا رونا ثابت نہ کر دیں تب تک ہمارے آنسوؤں کو تاریخ نہیں مل سکتی۔ متوجہ یہاں بتا، جب تک ہم نبی کا رونا ثابت نہ کر دیں ہمارے آنسوؤں کو تاریخ نہیں ملے گی۔ تو آئیے ذرا سا اس مجلس میں یہ بھی ایک تحفہ ہو جائے کہ نبی اپنی حیات میں کہاں کہاں روئے، اس لیے کہ جب تک نبی کا رونا ثابت نہ کریں گے، بھئی آج منبر سے یہ پتا تو چلے لوگوں کو کہ ہمارے آنسو بیجا نہیں ہیں، ہمارے آنسو کی تاریخ میں جگہ کون سی ہے۔ اس جملے کو سنیے، جناب آمنہ کی وفات پر نبی مسلسل روئے، اور اتنا روتے تھے کہ آنسو چہرے پہ آ جاتے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور صرف جناب آمنہ کی وفات پہ نہیں، جناب حمزہ کی شہادت پر نبی مسلسل روئے۔ جملہ نوٹ کرتے رہیے گا نوجوانوں خاص طور سے، اور نیٹ کی دنیا پہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ جناب حمزہ کی شہادت پر نبی مسلسل روئے، جناب جعفر ابن ابی طالب کی شہادت پر نبی مسلسل روئے، جناب ابراہیم جو نبی کے بیٹے تھے اور نبی کی حیات میں ہی وہ وفات پا گئے، ان کی وفات پر نبی مسلسل روئے۔ ایک دن جناب ابراہیم کی وفات پر روتے ہوئے صحابیوں نے نبی کو دیکھ لیا، تو آنسو گرتے ہوئے نبی کے جیسے ہی صحابیوں نے دیکھا، کہا یا نبی اللہ آپ اور رو رہے ہیں، انت تبکی، آپ اور گریہ کر رہے ہیں، آپ اور رو رہے ہیں۔ تو نبی نے پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ جب دل پہ ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آنسوؤں کو تاریخ کیسے ملے؟ کہا جب دل پہ ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ یہ ہو گئی تاریخ کی بات۔ اب ذرا سا سماج میں آئیے، بھائی کتنے مومنین ہیں جو بائیں ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں؟ سماج میں رہنے والا اکثر آدمی داہنے ہاتھ سے ماتم کرتا ہے۔ یہ داہنا ہاتھ لگتا جا کے کہاں پہ ہے؟ کہا ڈائریکٹ دل پہ۔ کہا دنیا اب تو سمجھ لے کہ حسین کا رابطہ ڈائریکٹ دل سے ہے۔ ایک جملہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیوں؟ میں نے نبی کا رونا آپ کو دکھا دیا، تاریخ میں کئی مقامات دکھلائے، اور تنہا روتے نہیں تھے۔ لکھا ہوا ہے کہ جناب آمنہ کی جو قبر ہے نا، وہ سرزمین ابوا پہ ہے۔ ابوا مکے اور مدینے کے درمیان کا راستہ ہے، اسی راستے پر جناب آمنہ کی قبر ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے صحابیوں کو، اپنے حواریوں کو وہاں لے کے آتے تھے، اور لانے کے بعد تنہا روتے نہیں تھے۔ جملہ سمجھئے گا، روایت کا جملہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ اب کا ماحولہو، جتنے بھی آس پاس لوگ ہوتے تھے مسائل پڑھ کے انہیں رلاتے تھے۔ جملہ اب بھی نہیں پہنچا، تنہا روتے نہیں تھے، مسائل پڑھ کے انہیں رلاتے تھے۔ میرے عزیزوں، کہاں گئے وہ مفتی جو 2-4 پیسوں پہ فتویٰ دے دیتے ہیں؟ بھائی اگر یہ جملہ پہنچ رہا ہے ان تک تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، تم ہمارے آنسوؤں پہ بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہو، نبی کے آنسوؤں کی خبر لے لو۔ سبحان اللہ۔ بھائی سلوات پڑھے۔ بات جہاں تک پہنچی، پیغمبر اکرم کہاں کہاں روئے، کہاں کہاں نبی نے گریہ فرمایا۔ اب بالکل متوجہ رہیے گا، نبی کا رونا میں نے تاریخ سے ثابت کر دیا، قرآن کی بات بتا دی۔ اب ذرا توجہ، ہمارے یہاں ایصال ثواب میں لوگ روتے کیوں ہیں؟ متوجہ رہیے گا، آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ سب کے مقدر میں رونا نہیں،
سب کے مقدر میں آنسو نہیں، کاش مومنین تک پہنچ جائے. سب کے مقدر میں رونے کی بات کیا کروں، سب کے مقدر میں ایصال ثواب نہیں. ایصال ثواب سب کا کہاں ہوتا ہے؟ ایصال ثواب سب کا نہیں ہوتا، چونکہ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے تحفہ. تو جب دونوں کو ملائیں گے تو بات کیا بنے گی؟ تحفے کا پہنچانا، تحفے کا پہنچنا. تو جب بات طے کر دی تو یہ بھی طے کیجئے کہ تحفہ زندوں کو جاتا ہے یا مردوں کو. واہ 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 واہ، متوجہ نہیں ہوئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ ہر کے مقدر میں رونا نہیں، سب کے مقدر میں ایصال ثواب نہیں. میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں لفاظی نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن سے ثابت کروں گا. جب فرعون ڈوب گیا، توجہ کیجئے گا، ڈوب گیا تو پروردگار عالم نے سورہ دخان کی آخری آیت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما بکت علیہم السماء والارض، کہا کہ جو آدمی ڈوبا ہے نا وہ آدمی نہیں تھا. جملہ سنیے، جو ڈوبا ہے نا وہ آدمی نہیں تھا. ما بکت علیہم السماء والارض، اتنا خبیث تھا، اتنا ذلیل تھا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. اب تو رونے کی تاریخ سنیے، نہ تو زمین روئی نہ آسمان رویا. تو اللہ نے قرآن کریم میں پہلا تبرہ پڑھا اور کہا کہ رویا اس پہ جاتا ہے جو شریف ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. رویا اس پہ جاتا ہے، نوحہ اس کا پڑھا جاتا ہے، ماتم اس پہ کیا جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو. بھئی اب تو جملہ سمجھ جائیے، رویا اس پہ جاتا ہے، اس پہ نہیں رویا جاتا جس کی وجہ سے لوگ اطمینان میں نہ ہو یا جو لوگوں کا سکون چھینے، اس پہ نہیں رویا جاتا. رویا اس پہ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اطمینان میں ہو. چونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ فرعون اتنا بدبخت تھا کہ نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. یہ بات تو آپ نے پروردگار عالم نے قرآن میں کہہ دیا. اب ذرا سا تاریخ سن لیجئے تاکہ لطف آ جائے، گفتگو کو جو ہے وہ ایک نیا محاذ مل جائے. کہا کہ اتنا خبیث آدمی زندگی گزارنے کے لیے اچھا بننا پڑتا ہے، تب جا کے لوگوں کے آنسو بہتے ہیں، لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں. کہا اتنا خبیث آدمی. جب عمرو ابن عبدود کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ پہنچی تو پہنچ کے اس نے کیا کہا؟ اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے جنازے پہ پہنچ کے جملہ کہا میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، تیرا بہت ماتم کرتی، تجھ پہ بہت آنسو بہاتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے. واہ 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 واہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے، تیرا جو قاتل ہے. اور تنہا اگر شریف کہا ہوتا تو میں بھی پڑھ کے ختم کر دیتا. عمرو ابن عبدود کی بہن نے اپنے بھائی کے جنازے پر ایک تاریخ دے دی. کہا جو تیرا قاتل ہے وہ تنہا شریف نہیں ہے بلکہ وہ بیضۃ البلد ہے. بیضۃ البلد کہتے ہیں انڈے کی سفیدی کو. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. انڈا ہوتا ہے کور میں، اسی میں زردی بھی ہے، اسی میں سفیدی بھی ہے، لیکن حضور سفید اتنا سفید ہے کہ زردی اثر انداز نہیں ہوتی. میں نے کہا ایک ایک جملے میں پوری پوری تاریخ ہے. سفید اتنا سفید کہ زردی اثر انداز نہیں ہوتی. کیا کہا کہ میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے، تیرا قاتل جو ہے وہ بیضۃ الولد ہے. اپنے بھائی کے جنازے پر، عمرو ابن عبدود کے جنازے پر اس کی بہن نے تاریخ دے دی. جو شریف ہوتا ہے اس پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، جو ذلیل ہوتا ہے اس پہ لعنت پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سلوات اور پڑھیں محمد. یہ ہے شرافت کا کمال. اسی لیے سب کے مقدر میں رونا نہیں ہے، سب کے مقدر میں آنسو بہانا نہیں ہے، سب کا ایصال ثواب نہیں ہے. توجہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور میرے عزیزوں بات اگر رونے کی چل رہی ہے تو میں اپنی گفتگو کو مضبوط کر دوں. اگر بات رونے کی ہے تو ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. بات رونے کی ہے نا، اللہ نے کشتی نجات بھی بنائی ہے تو رونے والے سے.
واہ 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 سبحان اللہ متوجہ رہیے گا. مجلس معلوم ہے کہ سپہر میں ہو رہی ہے ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مجلس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے. کہا کہ اللہ نے کشتی نجات کس سے بنوائی؟ رونے والے سے. کس سے؟ جناب نوح کا نام کیا ہے تاریخ میں؟ جناب نوح کا نام ہے عبد الجبار، لیکن اللہ نے کبھی اس نام سے پکارا ہی نہیں نوح کو. قرآن میں جب بھی دیکھیے گا لکھا ہے یا نوحن یا نوحن. بھائی قبلتین موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ نوح کے کیا معنی ہیں؟ اے نوحہ پڑھنے والے، اے رونے والے، اے گریہ کرنے والے. اور یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ اسی رونے والے سے کشتی نجات بنوائی. بھائی پڑھنے والے موجود ہیں. میں کہوں گا میرے مالک اس رونے والے پہ ہنسنے والے بھی بہت تھے. ان ہنسنے والوں سے بنوا لیتا، ان ہنسنے والوں سے کشتی نجات بنوا لیتا. قدرت پلٹ کی آواز دے گی کہ اس رونے والے سے کشتی نجات بنوا کے یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ رونے والوں کے ساتھ کون ہے، رونے والوں کے خلاف کون ہے. سلوات پڑھے. تو یہ بھی آنسو بہانے والوں کو تحفہ ہے، یہ بھی آنسو بہانے والوں کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. آپ بالکل متوجہ ہیں، مجھے تمہید میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بس مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرے عزیزوں، آنسوؤں کی بڑی عجیب تاریخ ہے. میں بہت زمانے کے بعد آیا ہوں تو اتنا ضرور ہے کہ 10-15 مجلسیں تو تیار ہوں گی، میں کچھ بھی پڑھ سکتا تھا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہم دے نہیں پاتے. تو کم از کم بچوں کو کچھ چیزیں پتا تو چلیں، کچھ تاریخ کے حوالے سے گفتگو تو ہو سکے. ان آنسوؤں کی تاریخ کیا ہے؟ جناب حمزہ کی شہادت پر نبی مسلسل روئے. جملہ سنیے گا، ایک جملہ توجہ کے ساتھ، اور اس انٹرنیٹ کی دنیا پہ سرچ کیجیے گا جا کے. جناب حمزہ کی شہادت پر نبی مسلسل روئے، بہت روتے تھے. اور صرف روتے نہیں تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی حسرت کرتے تھے کہ لوگ روئیں. جملہ سن رہے ہیں؟ نبی حسرت کرتے تھے کہ لوگ روئیں. مدینہ پہلے کا یاد کیجئے، خاص طور سے مسجد النبوی بہت چھوٹی سی تھی پہلے زمانے میں. آج جتنا بڑا مدینہ ہے نا، آج اتنی ہی بڑی اس دور میں، چونکہ بہت چھوٹا تھا تو مسجد النبوی اور بھی چھوٹی ہوگی. جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جب انصار مدینہ پلٹ کے مدینے میں آئے تو نبی بھی آئے پلٹ کے. اتنے میں کیا ہوا کہ سب اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھی. نبی جیسے ہی صحن خانہ میں نکلے تو گریے کی آواز نبی کے کانوں میں آئی، رونے کی آواز نبی کے کانوں میں آئی. تو نبی نے جیسے ہی گریے کی آواز سنی تو پلٹ کے ایک دعا کی اللہ سے، اور اس سے دعا سے پہلے جملہ کہا کہ سب اپنے اپنے شہیدوں کو تو رو رہے ہیں، لیکن میرے چچا حمزہ کا کوئی ماتم نہیں کر رہا ہے، میرے چچا حمزہ پہ کوئی نہیں رو رہا ہے. جب نبی کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو نبی نے پلٹ کے یہ جملہ کہا کہ جاؤ زہرا کے گھر اور حمزہ کا پرسہ پیش کرو. حمزہ کا پرسہ پیش کرو. جملہ نہیں سنا آپ نے؟ حمزہ کا پرسہ پیش کرو. اب انصار مدینہ کی عورتیں آئیں. آنے کے بعد جناب زہرا کے گھر میں، اور گریے کی آواز جب اٹھی تو نبی صحن خانہ میں نکلے، اور نکلنے کے بعد ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے ایک دعا کی. رونے والوں کے لیے تحفہ ہے. ایک دعا کی اور کہا کہ رضیہ ان کنہ، تاریخ میں ہے، اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے. نہیں مولانا فرمایا اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے، اور تنہا تم سے راضی نہ ہو، رضیہ ان کنہ وان ازواجکنہ، اور اس گریے کے طفیل میں اللہ تمہارے شوہروں سے راضی ہو. تمہارے شوہروں سے نہیں، صرف شوہروں سے نہیں، رضیہ ان کنہ وان ازواجکنہ وان اولادکنہ، اللہ اس گریے کے طفیل میں، اس گریے کے سبب میں تمہارے بچوں سے راضی ہو. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. تمہارے بچوں کے بچوں سے راضی ہو. آپ نے بلاتا نہیں فرمایا. میرے عزیزوں، بات راضی ہونے کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ انہیں رضی اللہ کہو، انہیں رضی اللہ کہو، انہیں رضی اللہ کہو. بھائی ہمیں تو نبی کے جملے نے تاریخ دے دی کہ
اگر رضی اللہ بننا چاہتے ہو تو شہیدوں پہ آنسو بہاؤ. واہ 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 واہ. اگر رضی اللہ بننا چاہتے ہو، چونکہ نبی کی دعا ہے رضی ان کننا، اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے، اور تنہا تم سے نہیں، تمہارے شوہروں سے راضی ہو، تمہارے بچوں سے راضی ہو، تمہارے بچوں کے بچوں سے. مولانا نہیں فرمایا، میں آخری فت تک توجہ چاہ رہا ہوں، تمہارے بچوں کے بچوں سے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے میرے خدا یہ آنسو ہے یا آئے تطہیر ہے؟ نہیں مولانا فرمایا، میں جملے کا لطف لے لیجیے گا، کبھی کبھی مجلس سے جملے میں بھی ہو جاتی ہے. میرے اللہ یہ آنسو ہے یا آئے تطہیر ہے کہ خود بھی پاک ہے اور سب کو پاک کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتے، نسلوں کو پاک کر دیتے ہیں. نہیں سلوات پڑھے گا. بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا آنسو صرف آنکھوں کی طہارت نہیں کرتے، آنسو نسلوں کی طہارت کر دیتے ہیں، آنسو نسلوں کو پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں بات طہارت کی ہے، ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. چونکہ دیکھیے طہارت اپنا پتہ خود دیتی ہے، طہارت اپنا پتہ خود بتاتی ہے. ہم لوگ جب جماعتی عربی کالج میں پڑھتے تھے تو شیخ سعدی گلستان سعدی پڑھائی جاتی تھی. اس وقت ایک جملہ، ایک شعر اس میں لکھا ہوا تھا کہ مشک آنست کے بے بوین نہ آنست کے اتار بے گوین. خوشبو وہ ہے جو اپنا پتہ خود بتاتی ہے، بیچنے والا تھوڑی کہتا ہے یہ بہت خوشبودار ہے. تو خوشبوؤں کا اپنا مزاج ہے، خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے. پہلے کے زمانے میں مومن وہ ہوتا تھا جو جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے مسجد میں چلا جائے اسے مومن کہا جاتا تھا. لیکن آج کے زمانے کا وہ مومن نہیں ہے. اللہ کو خوشبو بہت پسند ہے. نہیں توجہ ہوئی آپ کی؟ اللہ کو خوشبو بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے قرآن کریم میں کہا اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، جب بھی مسجد کی طرف آؤ نا تو اپنے آپ کو مزین کر کے آؤ، اپنے آپ کو خوشبودار کر کے آؤ. اللہ کو خوشبو اتنی پسند ہے، جملہ سنیے گا، اتنی پسند ہے کہ جب کوئی پلٹ کے اس کے پاس گیا نا تو کہا گندگی میں مت بھیجو. کہا کہ اسے گندا کر کے مت بھیجنا، اسے خوشبو لگا کے بھیجنا. پروردگار کیا عطر لگا دے؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں کی خوشبو کا نام ہے کافور. سلوات پڑھے گا محمد جو ہے آپ کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کہ ہمارے یہاں کی خوشبو کا نام ہے کافور. جب اسے کافور لگا لینا، خوشبودار ہو جائے تب ہمارے یہاں بھیجنا. تو دیکھیے خوشبودار اور طہارتیں خود اپنا پتہ بتا دیتی ہیں. اور جو طیب و طاہر ہوتا ہے نا اسے مخالف کے دربار میں بھی ڈر نہیں لگتا. جملہ سنیے گا، مخالف کے دربار میں بھی ڈرتا نہیں ہے. جو اندر سے طیب و طاہر ہوتا ہے، مجلس کا آخری جملہ ہے، جو اندر سے طیب و طاہر ہو وہ مخالف کے دربار میں ڈرتا نہیں ہے. امیر شام کا دربار تھا، امام حسن کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا امام حسن نے، پورے لوگوں کی طرف سے کہنا چاہ رہا ہوں. امام حسن نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے اس کا ساتھی بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ نے طیب لوگوں کے لیے طیب کو چنا. اللہ نے جو طیب و طاہر تھا، جس کا مزاج اچھا تھا، اس کے لیے اچھے آدمی کو چنا. جس کا مزاج خراب تھا اس کے لیے خراب لوگوں کو چنا. تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اپنے مزاج کے آدمی کو تلاش کر لیتا ہے. توجہ ہے؟ آپ حضرات کی ایک جملہ کہوں، امام حسن نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. خبیث کے لیے خبیث اور طیب و طاہر کے لیے طیب و طاہر. تو پلٹ کے امیر شام نے جملہ کہا کہ حسن میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے اچھا ہوں. تو امام نے پلٹ کے کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھا نہیں آپ نے، جب بات حکومت کی آئی تو لوگوں نے مجھے چنا،
वाह वाह नहीं समझे आप। लोगों ने मुझे वोट दिया, कहा कि मालूम है तुझे, तुझे जिन लोगों ने चुना है वो दो किस्म के लोग हैं। बाज वो है जो तेरे चापलूस हैं, जो तेरी चापलूसी करके तुझे मिंबर तक लाए, जो तेरे चापलूस उन पे अल्लाह की लानत। वाह वाह जुमला सुनिए, इमाम हसन का है। और कहा कि बाज ऐसे हैं जो तुझसे डर रहे थे, खौफ खा रहे थे, जो तुझसे डर रहे थे ना, उन पे कुरान की लानत। तो तेरे पास दो किस्म के लोग हैं, तुझसे डरने वाले और तेरे चापलूस। अब जुमला सुनिए, मजलिस का सबसे खूबसूरत जुमला, जिनके दिल में तैयब व ताहिर जिनका दिल होता है ना, उन्हें डर नहीं लगता मुखालिफ के दरबार में। इमाम ने अमीर शाम की आंखों में आंखें डाल के जुमला कहा तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। जो साहिबान अदब है बहुत जाएगा भाई, तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। इसलिए कि अगर मैंने कह दिया कि मैं तुझसे बेहतर हूं, तो बेहतर वहां बोला जाता है जहां सामने वाले में कुछ हो। भाई लफ्ज़ बेहतर वहां बोला जाता है जहां सामने वाले में कुछ हो। अगर मैंने कह दिया कि मैं तुझसे बेहतर हूं, तो फिर तेरे अंदर भी कुछ होगा। वाह 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 आखिरी जुमला है मजलिस का, अगर मैंने कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, तो फिर तेरे अंदर भी कुछ होगा। तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे बेहतर हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा। बात शायरी वो है किबला, जब ये बात साहब जो हम लोग काफिये से काफिया मिलाते हैं, और आप तो माशाल्लाह उस्ताद हैं, लेकिन बात वो काफिये हैं जो इमामों ने लगाए हैं। अब तक आप सबकी शायरी सुन रहे थे, अब इमाम हसन का काफिया सुनिए मजलिस तमाम। कहा तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा। इसलिए कि अल्लाह ने जैसे हमें रज़ाइल से दूर रखा है, वैसे ही तुझे फज़ाइल से दूर रखा है। तूने तो कह दिया कि मैं तुझसे अच्छा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा। इसलिए कि अल्लाह ने हमें रज़ाइल से दूर रखा, और अल्लाह ने तुझे फज़ाइल से दूर रखा है। तो देखिए सारा मामला है फजीलतों का। मजलिस मुकम्मल हो गई, सारा मामला है फजीलतों का। अल्लाह ने फजीलतों को ऐसे इन पे निछावर किया है। आप कुरान की आयत देखें ना, क्या है कुरान की आयत में? अल्लाह का इरादा है कि वो रिज्स को अहले बैत से दूर रखेगा। तवज्जो करते रहिएगा, जो दूर रखने का हक है ना, कुरान की आयत है, दूर रखने का हक है। हमारे यहाँ तर्जुमा क्या होता है? हमारे यहाँ तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत को निजासतों से दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। आयतुल्लाह जवाद आमुली ने पढ़ के इस तर्जुमे को रोका और कहा कि तर्जुमा ये नहीं है कि अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत को दूर करे, जो दूर करने का हक है। कहा अगर तर्जुमा ये होता कि अल्लाह का इरादा है, तो मतलब ये निकलता कि अहले बैत निजासतों के करीब जाना चाहते हैं, अल्लाह दूर करता। मतलब नहीं हुआ भाई, नजाकत को समझ रहे हैं ना? तो मतलब ये निकल जाता कि अहले बैत जाना चाहते, अल्लाह दूर करता है। आयतुल्लाह जवाद आमुली ने, जिसकी अभी तफसीर कुरान अभी मुकम्मल आई नहीं, एक सूरह बकरा की तफसीर में 13 जिल्दें सर्फ की हैं। एक सूरह बकरा की तफसीर में 13 जिल्दें, और एक एक जिल्द मुकम्मल 400-400 पेज पे मुश्तमिल है। इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान, और आके आयत पे रुक जाता है और रुक के कहता है तर्जुमा ये नहीं है कि अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत को दूर करे। कहा नहीं, अल्लाह का इरादा है कि वो निजासतों को दूर करे। चूंकि अहले बैत निजासतों के करीब नहीं जाएंगे, निजासतें आएंगी। वाह 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 वाह। निजासतें आएंगी, अल्लाह दूर करेगा,
निजासतें आएंगी, अल्लाह दूर करेगा। मेरे अजीजों जुमला सुनिए, मजलिस मुकम्मल हो गई। निजासतें करीब जाएंगी, अल्लाह दूर करेगा। अब अगर कोई पूछे ना कि फला साहब अहले बैत के दोस्त नहीं है, फला साहब अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, तो पलट के यही कहिएगा कि भाई निजासतें अहले बैत से दूर है। अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत को निजासतों से नहीं, निजासतों को अहले बैत से दूर करे। तो ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि कौन दोस्तदार अहले बैत है, कौन अहले बैत से मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, चूंकि जिस मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, मुझे अक्सर लोगों ने बताया कि बस्ती के कामों में भी उनकी शमूलियत रहती थी। अहले बैत के चाहने वालों की यही पहचान होती है कि वो दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं जाता, उनका जिक्र खत्म नहीं होता। आप पर सलाम है माशाल्लाह, चूँकि दिन की मजलिस हुई, दिन की मजलिस के बाद भी आप इतने अच्छी तादाद में मजलिस में तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं फ़ज़ाइल का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मसाइब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। चूँकि मसाइब का शुक्रिया अदा करने के लिए पहलू शिकस्ता शहजादी और शहजादा मौजूद है। मसाइब का शुक्रिया वो अदा करें। एक आंसू जहाँ से बात चली थी, मैं वहीं लाके तमाम करना चाहता हूँ। अजीब इन आंसुओं का मुकद्दर है, अजीब हमारे आंसू हैं। कोई अगर सच्चे दिल से, रिवायतों में लिखा है, सच्चे दिल से अगर कोई एक कतरा आंसू हुसैन पे बहा दे तो अभी फर्श अज़ा से उठेगा नहीं कि अल्लाह उसकी तमाम मुरादों को पूरा करेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मजलिस में कह रहा हूँ, अभी वो मजलिस से उठेगा नहीं, अल्लाह उसकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा करेगा। क्यों? इसलिए कि वो दिल से हुसैन पर रो के गया है। इसलिए जब मजलिस में आइए तो फॉर्मेलिटी समझ के मत आइए कि मजलिस में जाएंगे, सुनेंगे, आखिर में पहुंचेंगे, मजलिस तमाम होगी तो तबर्रुक लेके चले आएंगे। नहीं, मजलिस में जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी समझ के, चाहे एक कतरा आंसू ही सही, हुसैन पे बहा के आएंगे। मेरे अजीजों, तन्हा हम और आप नहीं रोते। ज़ियारत नाहिया का जुमला है कि इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो हुसैन के उस सीने पर जिस पे शिब्र बैठा हुआ था और अपने हाथों से हुसैन की रीशे मुबारक को खींच रहा था। अल्लाह इन रोने वालों को अपनी रहमत में शामिल फरमाए, परवरदिगार आपके रहमत का नुज़ूल फरमाए। मेरे अजीजों, मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आप चीख के रोएं, लेकिन दिल से दो कतरा आंसू बहा के ज़रूर जाइएगा। लिखा हुआ है कि इमाम कैसे गिरिया करते हैं। एक जुमला मैंने पढ़ा मसाइब का, इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो हुसैन के उस सीने पर जिस पे शिब्र बैठा हुआ था और अपनी हाथों से हुसैन की रीशे मुबारक को खींच रहा था। मेरे अजीजों, दूसरा जुमला इमाम ने कहा मेरा सलाम हो करबला के उस नौनिहाल पर। आप नहीं समझे, करबला के उस नौनिहाल पर जिसे ऐसे पामाल किया गया कि उसके दाएं तरफ की पसलियां उसके बाएं तरफ से बाहर आ गई। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। कहा इस तरीके से कासिम को पामाल किया गया, इस तरीके से पामाल किया कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मेरे अजीजों, अब ये तीसरा जुमला उन लोगों के लिए है चूंकि हमारे समाज में लड़कियों की बहुत इज्जत है और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के नसीब में लड़कियां नहीं है ना तो उसका जनाजा घर से सूना चला जाता है, कोई रोने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, इमाम ने एक जुमला कहलवाया, एक सलाम कहलवाया। कहा मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची पर, जो लोग साहिब औलाद है वो जरूर जो है वो रोएंगे। मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची पर कि करबला से लेके कूफा और कूफे से लेके शाम तक उसके रुखसार का रंग बदलता रहा। ने ये जुमला और कहा कि कभी सुर्ख हो जाता था, कभी नीला हो जाता था। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अजरकुम इंदल हुसैन, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मेरे अजीजों, दो जुमले मसाइब के और हैं। दो जुमले बच्चों ने अपने माँ बाप और ख़ास तौर से वालिद के इसाले सवाब की मजलिस रखी है। एक जुमला कहूँ मेरे अजीजों, उनकी तस्कीन हो जाए। हम ये समझते हैं कि माँ बाप के जाने के बाद
शायद रिश्ता खत्म हो जाता है हमारा, शायद रिश्ता टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ बाप जैसे जिंदगी में दुआ कर रहे थे ना बच्चों के हक में, वैसे जाने के बाद भी दुआ करते हैं। और रिवायत क्या है, आपने दिन का मसाइब सुना ना, एक जुमला मैं उसमें तारीख का इजाफा करना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है मेरे अजीजों। लिखा हुआ था, ज़हरा अली से वसीयत कर रही थी, ए अबुल हसन मेरे बच्चों का ख्याल करना। ए अबुल हसन, खास तौर से मैं अपने बच्चों में हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। मेरा लाल जब सो जाता है तो मैं उसके सरहाने पानी का एहतमाम करती हूँ। ए अबुल हसन, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही करोगे। मेरे अजीजों, अगर रिश्ता टूट जाता माँ बाप का बच्चों से तो सैयदा कभी वसीयत न करती। लिखा हुआ था कि अबुल हसन मौलाए कायनात सैयदा की कब्र पे बैठ के कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत करते करते कब्र सैयदा थर्राने लगी। आवाज आई, अबुल हसन घर वापस चले जाइए, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगी है। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मजलिस मुकम्मल हो गई, सोमवारों मजलिस मुकम्मल हो गई। एक जुमला और पढ़ूंगा। मैंने कहा ना जिगर फट जाएगा। आपने करबला के हर शहीद की प्यास सुनी, बच्चों की प्यास आपको मालूम है, लेकिन करबला में आपने कभी हुसैन से पूछा कि हुसैन कितने प्यासे थे? करबला में हर शहीद की प्यास आपने सुनी है। जनाब अली अकबर की प्यास का जिक्र है, जनाब सकीना की प्यास का जिक्र है, मेरे अजीजों मोहम्मद की प्यास का जिक्र है, लेकिन किसी ने हुसैन के दिल से नहीं पूछा कि हुसैन कितने प्यासे थे। एक जुमला कहूं मेरे अजीजों, दिल में उतर जाएगा मसाइब। अगर करबला की दो शख्सियतें न होती ना तो पता न चलता कि हुसैन कितने प्यासे थे। एक अली अकबर ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा था, और एक सकीना ने बताया कि हुसैन को प्यास कितनी लगी थी। अली अकबर ने कहा ना कि बाबा बाबा प्यास बहुत लगी है, तो हुसैन ने कहा कि अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो। लेकिन क्या कहा, बाबा ने मुझसे ज्यादा तो आपके मुंह में कांटे पड़े हैं। फौरन जबान बाहर निकाल ली। एक जुमला सकीना ने कहा था, बताया मेरा बाबा कितना प्यासा था। हुसैन जब घोड़े से गिरे हैं ना, और जब सुलझना ने देखा मेरे आका के दम में दम नहीं है, अब मुट्ठियां बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी मेहार को हुसैन के हाथों में रख दिया और अपनी पेशानी को खून हुसैन में रंगीन किया, और रंगीन करके खैमागाह की तरफ पलटा। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, वो घोड़े की गले से लिपट गई और एक जुमला पूछा, ए मेरे बाबा के घोड़े, इतना बता दे कि जिब होने से पहले मेरे बाबा को पानी मिला था या प्यासा मार डाला गया। हमारी मुख्तसर इबादत को कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह भी हमारे करबला का वास्ता जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। परवरदिगारा तुझे निबत इत्तार का वास्ता जितने भी मोमिनीन फर्श अज़ा पे मौजूद हैं, ऐ मेरे अल्लाह इन सब के दिली हाजात को पूरा फरमा। मेरे अजीज़ों की बात मैंने शुरू में कही थी कि इंसान जब भी टूटे हुए दिल से फर्श अज़ा पे आता है और कोई भी मुराद लेके आए, रिवायतों में लिखा है कि अगर वो फर्श अज़ा पे आंसुओं के गिरते वक्त हुसैन से कुछ मांग लेता है तो मौला रद्द नहीं करते। मेरे अजीज़ों, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी मजलिस से खिताब करने जाऊँ एक जुमला मसाइब का दुआ में ज़रूर पढ़ता हूँ, ताकि इस मसाइब के हवाले से दुआ कराई जा सके। हम और आप अपने चाहने वालों को कब तक रोकते हैं? 10वें में, 20वें में, 40वें में, छमाही, सालाना, उसके बाद जो मजलिसें आती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है रोते रोते आंसू खुश्क हो जाते, होता है ना ऐसा। लेकिन सैयद सज्जाद को बार बार इस बात का तलब होता था कि तुम्हारे यहाँ जब जानवरों को ज़िब्ह किया जाता है तो उनके गर्दन की 4 रगें काटी जाती हैं और इंतज़ार किया जाता है कि जिस्म ठंडा पड़ जाए ताकि सर को तन से जुदा किया जा सके। लेकिन सैयद सज्जाद बार बार इस मसाइब को दोहरा के इसलिए रोते थे कि शिमर ने इतना भी फासला न दिया कि हुसैन की 4 रगें काटता और मेरे मौला का जिस्म ठंडा पड़ जाता ताकि सरोतन में जुदाई करता। यानी इतना भी मौका नहीं दिया और फौरन हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दी।
میرے عزیزوں امام صادق کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق مصائب کا ٹکڑا صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دعا کر لیجیے گا آخری لمحے میں. امام جعفر صادق کے گھر میں منصور دوانکی نے آگ لگا، مولا کا سارا گھر جلنے لگا. جب مولا کا گھر جلا نا تو امام صادق اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر ایک گوشے میں جا کے بے ہوش ہو گئے. اب تاریخ کا جملہ ہے، گوشے میں جا کے بے ہوش ہو گئے. غلام آیا، ہاتھوں کو ہلایا، کہا مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، کہ آپ نے گھر کی آگ نہیں بجھائیں گے؟ امام بے ہوشی کی حالت میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب بس سے افاقہ ہوا تو کہا، امام نے ایسا جملہ کہا جو اس کے دل پہ جا کے لگا. امام نے کہا کہ جب میرے گھر میں آگ لگی تو یہ بتا کہ میں اپنے بچوں کی ڈھارس تھا یا نہیں تھا؟ میں اپنے بچوں کی ڈھارس تھا نا. میرے گھر میں جب آگ لگی تو میں اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر شام غریبہ کے منظر میں کھو گیا کہ ہائے میں اپنے بچوں کی ڈھارس موجود ہوں، لیکن حسین کے بعد جب خیام حسینی میں آگ لگی ہوگی تو سکینہ کا جلتا ہوا دامن کس نے بجھایا ہو؟ آئیے اس مصائب کے ٹکڑے کے حوالے سے دعا کی جائے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، زمانہ بہت پرآشوب ہے، وائرس بہت خطرناک ہے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، خصوصاً سید سجاد کا واسطہ کہ مولا کے طفیل میں اس وائرس کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال نسب و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو جابلیس ہو گئے ہیں، جاب ختم ہو گئی. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے میرے اللہ کہ ان کے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. اے میرے اللہ خصوصی دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما اور مرحوم کو، خصوصاً جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے، اسے جوار رحمت میں جگہ دے. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد سے تلاوت فرما کر مرحوم مفہوم سید قیصر علی ابن سید ابن علی صاحب مرحوم کے